درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. چلیے آج ہمارا ہے ڈے 2 اور سبق ہے دوسرا والا سبق ہم کر رہے ہیں دوسرے دن میں اور 22 جون تھرسڈے. ٹھیک، آج ہم کریں گے سورہ مریم کے 8 آیات. آج ذرا تفصیل زیادہ ہے تو 1 گھنٹہ شاید لگ جائے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے کام ہمارے کروا دے، کیونکہ آج سے میں نے آپ کو گرامر بھی شروع کرنا ہے اور آج سے میں ہوم ورک بھی دوں گی گرامر کا انشاءاللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اذکر آپ ذکر کر دیجیے. جوڑتے وقت میں یہاں حمزہ کے اوپر کا یہ نکال دیتے ہیں، لیکن ویسے آپ پڑھیں گے تو وذکر پڑھیں گے. اور آپ ذکر کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذکر کیجیے فی الکتاب، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. انہو بے شک وہ کانا صدیقا نبیا. ٹھیک ہے، تو وہ بے شک وہ تھے نہایت سچے نبی. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا. یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا، کیونکہ لفظی ترجمے میں ایسے ہی آتا ہے، لیکن جب آپ لوگ پڑھیں تو ایسا نہ پڑھیں، ادب کے ساتھ میں پڑھیں. اذ قال، جب انہوں نے کہا، لأبیہ اپنے والد سے یا اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، لم تعبد، لم کیوں، تعبد تم عبادت کرتے ہو. کلر دیکھ لیں، یہاں پر تا ہے تو یہ تم ہے. ٹھیک ہے، لم تعبد تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع جو نہیں وہ سنتا، یعنی بت نہیں سنتے تو تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہیں سنتا. ولا یبصر اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی اور نہ وہ کام آ سکتا ہے، عن کا آپ سے، شیئن کچھ بھی، یعنی آپ کو کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم تشریح کریں گے اس کی انشاءاللہ. لفظی ترجمہ ایسے ہی آئے گا اس کا. اچھا، آگے ہے یا ابتی، آیت نمبر 43. یہاں پر ہم نے آیت نمبر 41 اور 42 دیکھا، ابھی آیت نمبر 43. یا ابتی اے میرے ابا جان. یا کے لیے اے، یا اللہ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ، اے اللہ، تو یا جب آئے تو یہ اے. ٹھیک ہے، انی، دیکھیں یہاں پر نون مشدد ریڈ کلر کا ہے، پھر یا الگ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا بے شک. انی کہیں گے تو بے شک، اگر صرف بغیر یا کیا ہے تو بے شک ہوگا. اگر یا اس کے ساتھ میں مل جائے تو بے شک میں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی تھوڑی چیزوں کو سمجھتے رہیے گا. جب میں گرامر کرواؤں گی انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بہت اچھے سمجھ آ جائے گا. بے شک میں، قد یقیناً، جاءنی، اس کو تھوڑا سا مد کھینچا آپ لوگ، میں نہیں کھینچ رہی ہوں. آیا میرے پاس، من العلم، علم، بے شک آیا میرے پاس علم، ما لم جو نہیں، ما جو، لم نہیں، یاتی کا وہ آیا آپ کے پاس. فاتبعنی تو آپ پیروی کریے میری. فا تو یہاں پر بلیک میں ہے تو پیروی کریے. نون آ رہا ہے نا یہاں پر، یا میری، یہاں پر بھی دیکھا ہے نا انی میں، یہاں پر یہ میری کیا آ گیا معنی. اہدی کا میں بتلاؤں گا آپ کو. کیا بتائیں گے؟ صراطا سویا، راستہ سیدھا. یا ابتی اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان نہ آپ عبادت کریے شیطان کی. ان الشیطان بے شک شیطان، کان للرحمن ہے رحمان کا، عصیا بہت بڑا نافرمان. اب یہاں پر یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یمسک کہ وہ چھوئے آپ کو. مس کہتے ہیں چھونے کو، یمسک وہ چھوئے کا آپ کو. عذاب من الرحمن عذاب رحمان کی طرف سے، یعنی بے شک میں ڈرتا ہوں کہ نہ چھوئے آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے. فتکون پھر تو ہو جائے للشیطان ولیہ شیطان کا دوست. قالا کہا آزر نے، یعنی کہ کیا، راغب بے رغبتی کرنے والا ہے، انت یعنی تو، آپ جو کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، عن آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی یقیناً اگر نہ تو باز آیا، لأرجمنک ضرور بضرور میں سنسار کر دوں گا تجھے،
وہجرنی اور چھوڑ جا مجھے ملیہ ہمیشہ کے لیے. اس کے اندر تھوڑے ورڈز ایکسٹرا ہے لیکن یاد کرنے کی ضرور کوشش کریے گا. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکہ سلام ہے آپ پر یا تجھ پر. ساستغفرک ان قریب میں بخشش مانگوں گا لکا تیرے لیے ربی اپنے رب سے. انہو بے شک وہ، دیکھیں کلرز کے اوپر نظر رکھیں، بے شک وہ کانا ہے بی مجھ پر حفیہ بہت مہربان. وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں کنارہ کرتا ہوں تم سے. وما تدعون اور جو تم سب پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. وادعو ربی اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو. عسیٰ امید ہے اللہ کہ نہیں اکون ہوگا میں بدعاء ربی شقیہ اپنے رب کی پکارنے سے بے نصیب. ٹھیک ہے، یہ با محاورہ کبھی دیکھ لیتے ہیں پھر آپ تشریح کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ جو کلر کوڈنگ ہے نا، یہ یہاں پر یہ جو تجوید کرے ہوئے ان لوگ یہاں پر کلر کوڈنگ دیکھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قلقلہ کے لیے ادغام شفوی ہے، تفخیم ہے، یا پھر جو مد لازم ہے مد واجب ہے، ادغام بلا غنہ ہے، اقلاب ہے، سارے قاعدے یہاں پر اسے کلر کوڈز لکھے ہوئے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ٹھیک ہے، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو. وَاذْكُرْ اور یاد کرو فی الکتاب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں. انہ کان صدیقا نبیہ کہ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اب یہاں پر ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ مریم سے سورہ مریم مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جسے ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کا آپ کو فرق پتہ ہے. یہ سورہ نمبر 21 ہے، پارہ نمبر 17 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سورے میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، لہٰذا یہ سورہ آپ ہی کے نام پر سورہ مریم کے نام سے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ یہ 98 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ سورہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے مکی زندگی کے 4 ادوار میں سے شروع کے دور میں آسانی ہوتی تھی، زیادہ تنگی نہیں ہوتی تھی، اس وقت توحید کی دعوت دی جاتی تھی. اس سورہ مبارکہ میں 3 مرکزی مضامین بیان ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو 8 آیات پڑھ رہے ہیں 41 سے لے کے 48 تک، تو یہ آیات سورہ مریم سے ہے. اب سورہ مریم میں کیا مرکزی مضامین چلتے تھے اور کس انداز میں وہاں پر بیان ہوتا تھا، جب آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آج کیا کرنے والے ہیں، یقینی طور پہ ہمیں کیا سیکھ رہے ہیں. آج بہت سارے اہم نکات اس کے اندر ہم آج سیکھیں گے. غور سے سنیے گا کلاس کو. یہ سورہ مبارکہ میں 3 مرکزی مضامین ہیں جو آپ سب جانتے ہیں: توحید، رسالت اور جزائے عمل. جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کو جزا کیسے ملے گی وہ اس کے بارے میں ہے. تو اب اس کے علاوہ بہت سے ضمنی باتیں بھی آ گئی ہیں. جس طرح گزشتہ سورے میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کا ذکر تھا، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں سورہ کہف ہے نا اس سے پہلے، تو اس پہ انبیاء کا اور اولیاء کا ذکر آ گیا تھا. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا حال بیان فرمایا ہے. ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعات بھی آگے ہیں. یہ سارے نبی اپنی حاجتیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ سے اپنی حاجتیں کس کے سامنے پیش کرتے تھے؟ اللہ کے سامنے. جو مورتیوں کو جب دیکھا تو انہوں نے یہی سوال کیا، کیا تم مورتیوں کی پوجا کر رہے؟ تو یہ جتنے انبیاء ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اسی کو وحدہ لا شریک اور متصرف فی الامور سمجھتے تھے. متصرف فی الامور یعنی آپ کے تصرفات، آپ کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر کون مدد کر سکتا ہے؟ کسی اللہ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. تو وہ جانتے تھے کہ اس کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی حاجت روا ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ امیدوار رہتے تھے. اس کے برخلاف ان انبیاء کے پیروکاروں نے انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا تھا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا اور ان کی والدہ حضرت مریم کو مادر خدا کا درجہ دے دیا، اور پھر نعوذ باللہ، اور پھر انہیں متصرف فی الامور مان کے چلنے لگے، ان سے حاجتیں مانگنے لگے. متصرف فی الامور کسے کہتے ہیں؟ تصرفات. آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کے لیے وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے سارے کام انہی سے ہوتے. تم رب کا بیٹا ہے تو پھر ہمارے سارے کام وہی کریں گے. تو ان کی حاجتیں بھی انہی کو پیش کرنے لگے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر
ابتدائی سورے میں ہی اس کے بارے میں آ گیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے درخواست کی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے، اور انبیاء اور جتنے انبیاء ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ نے نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نبی کا کیا ہوتا تھا، کیسے طرز عمل ہوتا تھا۔ وہ فرشتے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے بیٹیاں نہیں ہوتے تھے، وہ بلکہ انسان ہوتے تھے۔ جو ان کا سوال ہوتا تھا کہ وہ فرشتے کیوں نہیں، ہم فرشتے ہوتے تو ہم مان لیتے، عجیب عجیب سوال کرتے تھے لوگ۔ اب سب سے پہلی جو آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اب یہاں پر یہ دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر بھی اسی طرح کیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر کی گئی اپنی خاص مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ واقعہ بطور تمہید تھا، پہلے ان کا واقعہ آ گیا مریم، حضرت مریم کا، اور پھر وہاں پر بھی ایسے کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، ان کی کیا خصوصیت تھی، خاص مہربانی کیا تھی ان کی؟ سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، پھر ان کے پاس ایک محراب تھا جس کے اندر سے ہمیشہ سال بھر ان کے پاس کچھ نہ کچھ رزق ہوتا تھا اس کے اندر، ایسے لگتا تھا ابھی ابھی کوئی لا کے رکھے وہاں پر، وہ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص ایک ان کے ساتھ ایک مہربانی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے مسئلہ توحید سمجھایا اور شرک کا رد کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جتنے تذکرے کے بعد میں آگے بعض دیگر انبیاء کا ذکر بھی آ رہا ہے، جن میں سر فہرست کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ذکر آیا تھا، آپ کی عزت اور آپ کی عزت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک توقیر، اللہ عزت و توقیر نہ صرف مسلمان کرتے ہیں بلکہ یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل تھے۔ خاص طور پر مشرکین عرب کو تو اس بات پر فخر تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، مشرکین جو مکہ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہود و نصارہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو مگر بڑے افسوس کا مقام کیا ہے کہ تمام گروہ آپ کی تعلیمات پر قائم نہ رہے بلکہ آپ کے دین اور ملت کو ہی بگاڑ دیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، نصارہ بھی یہی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس پہ ہیں، اور مشرکین عرب کیا کرتے تھے، یہ تو خاص طور پر ملت ابراہیم پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خود بھی قائل تھے اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آپ شرک اور بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ہر موقع پر شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے تھے۔ تو حنفیت کا دور آپ ہی سے شروع ہوا، اسی لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی بہت خصوصیت ہے، اسی لیے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، کہ جو حنفیت تھا، یہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکانا، دین حنیفہ، تو یہ دور آپ علیہ السلام ہی سے شروع ہوا۔ اس لیے آپ تمام ائمہ حنفیت کے امام تھے۔ امام ابو حنیفہ نہیں، حنفی یعنی کہ بالکل اللہ کے لیے اپنے آپ کو کنارہ کر دینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی حنفیت کی گواہی خود قرآن پاک نے جگہ جگہ دی ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ اب یہاں پر کیا فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ کی اطاعت کرنے والے اور ایک طرف لگنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک طرف لگنے والے تھے، حنیف تھے، یعنی اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہود اور نصارہ اور مشرکین کو کیا تھا، وہ اگر وہ سوچنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس بنا پر اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان تینوں میں سے کوئی گروہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہے، ان سب نے غلط عقائد وضع کر لیے تھے اور پھر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے خصوصیات آئی ہیں، جسے میں نے آپ کو بتایا 75 جگہوں پر، ان کا 73 سے 75 ٹائمس ان کا قرآن پاک میں 25 صورتوں میں اور 30 صورتوں میں سے 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں ان کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب یعنی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، جو کہ معیدین یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، ان کے پیشوا اور تمام حنیفہ کے امام تھے۔ آپ کی حیثیت اور مرتبے کا جو تعلق ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا،
بے شک آپ بڑے راست باز اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، جیسے کہ سورہ نساء میں موجود ہے۔ خلیل اللہ ان کا وہ ہے نا، لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ نے آپ کو بہت ہی آزمائشوں میں ڈالا اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمومی امامت بھی عطا فرمائی۔ میں جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ میں تمہیں امام، لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدیقیت کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق مبالغہ کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ راست باز یا سچ بولنے والے۔ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنایا۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے، مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، کیونکہ صدیقیت کا جو درجہ ہے نبی سے کم ہے نا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہم دعا کرتے ہیں نا ہمیشہ۔ تو صدیق سے مراد وہ شخص ہیں جو عقیدہ، عمل، اخلاق، وعدے اور نیت میں سچائی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نبیوں میں سے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں تو یہ صفت لازمی طور پر ہوتی ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو صحابہ تھے، درجے بدرجہ صدیقیت کے درجے پر فائز ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام صدیق ہیں، لیکن ان میں سے خلفائے راشدین انبیاء کے بعد سب سے بڑے صدیق ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ، ان کو تو عائشہ بھی صدیقہ ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ارے صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذبا، یعنی میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے درجات بھی جتنے بھی ہوتے ہیں متفاوت ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق صدیق ہوں گے، پھر عثمان غنی صدیق ہوں گے، پھر چوتھے نمبر پر حضرت علی صدیق اکبر ہیں۔ اس کے بعد جو شخص صدیق اکبر ہونے کا دعوے دار ہوگا وہ واقعی جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ مرتبہ خلفائے راشدین پر ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صابیت کا دور تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ ہم بالکل ایسا ہو گیا نا، دین سے ہم بالکل غیر آشنا ہو گئے، ہمیں نہیں پتا ہمارا دین کیا ہے، انبیاء کے واقعات ہمیں نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو صابی کون ہوتے ہیں؟ صابیت کا دور، صاد الف با یا تا، صابیت کا دور تھا۔ اب یہ دور آدم علیہ السلام کے فرزند شیس علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اب اس دور میں کیا تھا؟ بابل جو تھا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، جو بابل تھا وہ بڑا مشہور شہر تھا جو کہ 60 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب صابیت ہے کیا؟ کون سا دین تھا؟ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ ستارہ پرستی کرتے تھے وہاں پر، جو حران میں جب وہ پہنچے تھے وہاں پر تو وہ ستارہ پرست تھے لوگ۔ تو ستارہ پرست کون سے دین کو فالو کرنے والے تھے، وہ اصل امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ شہر جو تھا یہ عاشورہ اور کلدانی تہذیبیوں کا مرکز رہا ہے۔ کون سا شہر؟ بابل جو تھا، یہ بڑا مشہور شہر تھا اور 60 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اب یہاں پر مگر اب کیا ہو گیا؟ ٹیکسلا کی طرح یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب بغداد سے 60-70 میل دور اس شہر کے مکین صوابی لوگ تھے، وہاں جو رہنے والے تھے صاد الف با یا صوابی لوگ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ صوابیت کے 4 اصول مسلم تھے۔ صوابی دین مشرکین کا دین نہیں تھا، ان کا دین کیسا تھا؟ اب دیکھیے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے زمانے سے جو دین چلایا ہے اس کو وہ صوابی دین کے اوپر تھے، تو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی نبی غلط دین پہ ہو۔ تو ان کے 4 اصول مسلم تھے، یعنی توحید، طہارت، روزہ اور نماز۔ مگر آہستہ آہستہ یہ اصول ختم ہو گئے۔ یہ لوگ زیادہ تر بت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ واقعہ پڑھیں گے کل یا پرسوں میں انشاءاللہ بتاؤں گی، سورج چاند ستاروں کو جو دیکھتے تھے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، تو یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ کیا انہوں نے واقعی رب مان لیا تھا؟ ستاروں کی طرف کیوں گئے تھے وہ؟ تو اسی وجہ سے کہ وہ جو ایریا تھا وہ ستارہ پرستوں کا تھا۔ اب وہاں پر تو آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ انہوں نے یہ سارے اصول ختم ہو گئے، تو یہ ستاروں میں الوہیت کا کرشمہ مانتے تھے۔ الہ، الوہیت کہتے ہیں الہ، یہ ہمارے رب ہیں، یہی رب ہے، ہمارے اکیلے ہیں۔ تو رومی، یونانی، بر صغیر کے کچھ ہندو لوگ ہوتے ہیں اور پرانے جو چین میں رہنے والے بدھ ہیں، یہ سب جو ہے صابی تھے،
ان کے بھی 4 اصول ہونے چاہیے تھے لیکن بگاڑ آ گیا ان کے اصول میں، تو وہ پھر مگر انہوں نے صحابی ملت کے اصل اصول کو میں بگاڑ کر دیا، ہر مذہب میں بگاڑ آتا چلے گیا۔ پھر مسیح علیہ السلام سے 2160 سال قبل، جسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ میں دور حنفیت شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے شرک کی ایک دم انہوں نے رد کر دیا اور لوگوں کو توحید سے روشناس کرائے۔ اب آپ جب وہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے کہیں بھی توحید نہیں تھی روئے زمین، ایک اللہ کو ماننے والا کوئی تھا ہی نہیں، یا تو بت پرستش کرتے تھے یا ستارہ پرستش کرتے تھے یا آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے شرک کو ایک دم رد کر دیا اور لوگوں کو توحید سے روشناس کرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 170 برس عمر پائی اور اس دوران میں بڑے بڑے انقلابات دیکھے، آپ پر بڑی آزمائشیں آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں لگایا ہوا توحید کا جو ایک انہوں نے جو پودا لگایا تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے خود یہود اور نصارہ نے حنفیت میں خرابیاں پیدا کر دی اور ان میں توحید کے بجائے کیا ہو گیا؟ شرک آ گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ملت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تھے روئے زمین پہ، تب اب بتائیں توحید کہاں تھی؟ سب خراب ہو گئی تھی۔ عیسائیوں نے اس کے اندر بیٹا مان لیا تھا اور مشرکین تو بت پرستی میں لگ گئے، یہود جو تھے وہ آزر علیہ السلام کو بیٹا مان لیا، توحید کہاں تھی روئے زمین پہ؟ تو فرمایا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوئی تو ملت ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف متوجہ کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب پھر خرابیاں شروع ہو گئی اس کے اندر، اسی لیے ہم نے دوبارہ سے انبیاء کے واقعات نہیں پڑھیں گے تو ہم پھر گمراہی میں پڑ جائیں گے، کیونکہ انبیاء کے واقعات ہمارے لیے ایک روشن مشل ہے راستہ دیکھنے کے لیے، ورنہ ہم اندھیروں میں پھر بھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات بھی بتائے ہیں اور زیادہ تر انبیاء 25 انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ یہ روشن مشل ہے ہمارے لیے، کہ ورنہ ہر دور میں کیا ہوتا تھا اور لوگ کیسے گمراہ ہو گئے تھے پتہ چلے گا تو ہم گمراہی سے بچ سکیں گے، ورنہ پھر ہم بھی وہی گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ہے دوسری آیت میں کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، انہوں نے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع، تو آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں، ما لا يسمع جو نہیں سنتے، ولا یبصر اور نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ دیکھیں، اور ولا یغنی اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے، ان کا شیئن کسی چیز کے معاملے میں آپ کے وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکے، تو آپ ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو یہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، یہاں پر باپ کا نام جو ہے وہ تصریح تو نہیں ہے یہاں پر کہ باپ کا نام کیا تھا، لیکن سورہ انعام میں آئے گا کہ ان کا والد کا نام آزر تھا، آیت نمبر 74 میں انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو بھی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، میں تو تمہیں کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے والد جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے، تو اختلافی مسئلہ ہے، چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے جواب میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، سورہ انعام کی آیت نمبر 95 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ کو نکالتے ہیں۔ تو کیا ہے مقصد یہی ہے کہ کافروں سے کوئی اللہ کو ماننے والا اور مؤمنین سے کافر پیدا ہوتے ہیں، ممکن ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا مشرک باپ سے پیدا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزر اور طارق ایک ہی شخص تھے۔ اب بعض مورخین نے کہا ہے کہ آزر ان کے چچا تھے، طارق ان کے والد تھے، تو بت پرست نہیں تھے ان کے والد، بس یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اصل نام طارق ہی ہے، مگر بت پرستوں کے ایک پروہت تھے، پنڈت تھے، ان کے ہونے کی وجہ سے ان کا جو وہ تھا لقب لگ گیا ان کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابتی اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ان لوگوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ آپ کی کسی کام آ سکتے ہیں؟ تو ان بتوں کو تو خود آپ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے، تو بھلے یہ آپ کے کس کام آئیں گے؟ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہیں کو معبود بنا لے اور ان سے حاجتیں طلب کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی سننے اور دیکھنے والا بھی معبود نہیں بن سکتا۔ فرشتے دیکھیں،
یہ تو سن نہیں سکتے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کے ان کی عبادت کرنے لگے، تو ان کی تمثیل بنا لی تھی بتوں کو، ان کی مورتیاں بنائی۔ تو فرشتے اللہ کے مقرب مخلوق ہے، جو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں کسی حد تک اختیار بھی دے کے رکھا ہوا ہے، پاور سے بہت فرشتوں کے پاس میں، مگر معبود وہ بھی نہیں بن سکتے، عبادت کے لائق وہ بھی نہیں بن سکتے، حاجت روا وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، ازلی ہو، ہمیشہ سے ہو، ابدی ہو، ہمیشہ تک رہے، اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ خالق کوئی پیدا کر کے دکھا دے، فرشتے کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ بت کچھ پیدا کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ از ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، کوئی دنیا کی روئے زمین پہ یا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی سوائے اللہ کے، اور وہ محتاج نہ ہو کسی کا۔ ابھی اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو ان بتوں کی پوجا سے منع کیا، خود جو نہ جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ کسی کام آ سکتے، انہوں نے تو ایک دلیل دے دی دماغ لگانے کے لیے، بھی نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے، تو بھی تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بت دو قسم کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک قسم کے بت صنم کہلاتے تھے، صاد نون میم صنم، جو پتھروں یا لکڑی ہوتے تھے، اس کو تراش کر کسی خاص شکل میں بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے قسم کے جو بت ہوتے وہ کہتے تھے وثن، واو واو سا نون۔ اب ان بتوں کو کہتے تھے جو کوئی گڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے اور کسی خاص شکل پر کوئی وہ متشکل نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے لوگ؟ یہ وضع بھی نہیں کرتے تھے کچھ بھی نہیں، ایک کوئی پتھر اٹھاتے تھے، کوئی خاص قسم کا وہ پتھر یا لکڑی کو معبود تسلیم کر کے بس اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، کوئی ایک پتھر کی کوئی ایک لکڑی کی جو ان کا من میں آئے وہ۔ تو جو بت جو ہوتے تھے وہ صنم جو ہوتے تھے وہ بنائے ہوئے بت شیپ میں ہوتے تھے، اور وثن جو ہوتے تھے وہ کسی پر لکڑی کو کسی خاص قسم کے وہ وضع قطع کے کوئی خاص قسم کے ہوتے تھے، یا پھر پتھر یا لکڑی کو معبود تسلیم کر کے اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، پھر ان کی نظر اور نیاز بھی کرتے تھے، ان کے آگے کھانا مٹھائی اور دودھ وغیرہ رکھتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، اور انہی بتوں کی پوجا سے ابراہیم علیہ السلام نے روکا۔ یہاں پر آگے کی آیت دیکھیں، یا ابتی، اے ابا مجھے ایسا علم ملا ہے، اب وہ دعوت دے رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو کیوں روک رہے ہیں؟ یا ابتی انی، بے شک مجھے، قد جاءنی، مجھے عطا کیا گیا ہے، یا مجھے ایسا علم ملا ہے، من العلم، علم میں سے مجھے ایسا علم ملا ہے، ما لم یاتی کا، تو آپ کو نہیں ملا ہے، وہ ایسا علم مجھے ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، تو میرے ساتھ میں ہے وہ علم، معلوم یاتی کا فتبعنی، تو کیا ہے؟ تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا، فتبعنی یعنی اتباع کیجیے میری، اہدی کا، میں آپ کو سیدھی راہ کی ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، صراط السویہ، اہدی کا یعنی میں راستہ دکھاؤں گا آپ کو، صراط السویہ، سیدھے راستے کی۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، تو اب یہاں پر قطعی علم بذریعہ وحی ہوتا ہے، اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں جب کل پڑھ لیا تھا کہ رشد عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک ایسی ہدایت اور ایسا علم اور ایسی سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کی کہ باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کیا، اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یا اے میرے والد، میرے باپ، مجھے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، تحقیق میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اب انہوں نے کہا کہ میری اطاعت کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اب دیکھیں اصول دیکھتے چلے جائیں کہ تبلیغ دین کے لیے نہایت ہی نرم رویہ بلکہ محبت کا سا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور اگر کہیں سخت رویہ اختیار کیا ہے تو بالکل ناگزیر حالات میں جب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے جو باقی مخلوق کے پاس نہیں ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد وحی الہی ہوتا ہے، بے شک وہ وحی خواب آتے ہوں گے، الہام ہوتا ہوگا، کشف ہوگا، جب تک کہ وہ نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت تک۔ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 44 میں پہلے انہوں نے کیسے دعوت کا سیکوینس دیکھتے چلے جائیں۔ یا ابتی، آیت نمبر 44 میں کہہ رہے یا ابتی لا تعبد الشیطان، انہوں نے اب آگے کہا اے ابا جان، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، ان شیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ اب شیطان کی عبادت تو یہ نہیں کرتے تھے، یہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو پھر شیطان کہاں سے آ گیا وہاں بتوں کی عبادت میں؟
تو شیطان کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کریں، عبادت صرف رکوع سجدہ کا نام ہی نہیں ہے، یہ اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ انبیاء کے واقعات سے ہم کیا سیکھتے ہیں وہ دیکھیں کہ عبادت، شیطان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادت صرف رکوع کرنا سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان کا حکم ماننا اس کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی عقل یا خواہش پر چلتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں جو شخص اب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دانت سے برش کرنے سے لے کے واش روم جانے تک کے، کھانا کیسے کھائیں، پانی کیسے پیے، سوئے کیسے، اٹھے کیسے، کپڑے کیسے بدلے، جوتا کیسے پہنے، سواری پر کیسے جائے، ہر چیز بتا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی عقل یا خواہش پر چلتا ہے تو وہ حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی پر فرما رہے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو رسومات کی اتباع بھی شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، سیاست اور معیشت کے تمام قوانین واضح کر دی ہے، جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ شیطان کا اتباع کرے گا۔ فرمایا آگے آگے کیسے فرمایا؟ ان شیطان، یہ کیوں بتایا؟ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس نے تو روز اول سے کہہ دیا تھا۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟ تو نے مجھے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے، تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا ہی دیا ہے، تو اب میں بھی تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ شیطان تو پہلے دن سے مردود قرار دیا جا چکا تھا۔ تو بقول حضرت یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ، شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی، آپ ہم کہاں جائیں گے اس مقابلے میں؟ 7 لاکھ سال عبادت کی، مگر ایک انکار کر کے کیا ہوگا؟ مردود ہوگا۔ کتنا اہم بات ہے یہ، ہم کتنے نافرمانیاں کرتے ہیں، ایک انکار کر کے وہ راستے سے بھٹک گیا اور مردود ٹھہرایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج فإنک رجیم، کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو۔ شیطان کے متعلق سورہ کہف میں بھی گزر چکا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ ہر مقام پر وسوسہ اندازی کر کے تمہیں پھسلانا چاہتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کی اتباع کرنا یہ نہیں کہ تم عبادت کرو، پوجا کرو، یہ نہیں، اس کی بات مان لینا بھی اسی کی عبادت کرنے کی طرح ہے۔ آگے جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 45 میں کہا یا ابتی، اے میرے اے ابا جان، انی اخاف، اب یہاں پر بتا رہے ہیں ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میرے باپ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں خدا رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، بس تم شیطان کے دوست بن کر رہ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اس رحمان سے کٹ جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے، پھر اب وہ شیطان کا دوست بن جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے کہ دیکھو اپنے ہردرمی سے بچ جاؤ، ورنہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ تمہارا زمین پھٹ جائے گی، اور نمازوں کی توفیق چھن جانا بھی عذاب الہی ہے، دعاؤں کی توفیق چھن جانا بھی عذاب الہی ہے، اللہ سے نہ مانگنا یہ بھی عذاب الہی ہے۔ تو جیسے یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا، پھر تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تم شیطان کے دوست بن کر رہ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ رحمان سے کٹ جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس میں رحمان کا ذکر کیا گیا ہے، جبار اور قہار کا ذکر نہیں کیا گیا، دونوں سخت اسما ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ بڑا رحم کرنے والا ہے، مگر جب کوئی شخص اللہ کے حکم عدولی کر کے توحید کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کا اتباع کرنے لگتا ہے تو پھر رحمان سزا بھی دیتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ اے میرے باپ مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں شیطان کے دوست نہ بن جاؤ۔ اب باپ کا جواب تھا اور اس کی کارگزاری کا بیان دیکھیں، آگے کیا اس کا مکالمات ہو رہے ہیں نا، بات چیت ہو رہی، تو ایک بندہ تھوڑی بات کرے گا، ابراہیم علیہ السلام نے اتنے باتیں کہی ہے تو وہ بھی کہے گا کچھ نہ کچھ۔ تو قولا، تو اس نے کہا، ان کے باپ نے کہا کہ آزر نے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ انہوں نے کیا کہا
ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ رجم کا جو آتا ہے کہہ رہے کہ اگر تو اب ہمیشہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا تھا، وہ یہی سبھی لوگ یہی کہتے تھے، تو یہاں پر اس کا جواب ہے کہ کہنے لگا اے ابراہیم کہ تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ عربی زبان میں اگر رغبت کے بعد، یہاں پر راغبن جو آیا ہے نا، اگر تو یہ دیکھیں راغبن انت عن آلہتی، اگر رغبت کے بعد میں اگر عن آ جائے تو اس کو کیا معنی ملیں گے؟ اعراض کرنے کے معنی ملتے ہیں، جیسے کہ من یرغب عن ملتی ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، تو کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے مگر وہی جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، یعنی ملت ابراہیم کے مخالفت وہی شخص مخالف وہی شخص ہوگا جو بے عقلی سے کام لے گا۔ تو یہاں پر پھر باپ نے سختی کے ساتھ میں کیا کیا؟ سختی کے ساتھ میں کہنے لگا کہ تم میرے بتوں سے اعراض کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لئن لم تنتہی، اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے، میرے معبودوں کے خلاف جو بد اعتمادی ہے وہ اگر نہیں پھیلاتے رہو، وہی اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لأرجمنک، تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کروں گا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ رجم کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ زبانی سب و شتم پر بھی ہوتا ہے، یعنی گالی گلوچ کرنے کو بھی ہوتا ہے اور پتھر مار کے سنسار کر دینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جمہور مفسرین کے نزدیک رجم کا معنی سنسار کرنا ہی ہے، جو کہ ذلت ناک سزا تصور ہوتی ہے اور زانی محسن کو دی جاتی ہے جبکہ وہ زنا کا خود اقرار کرے یا پھر چار گواہ چشم دید گواہی دیں۔ یہی سزا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو دی تھی اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے تھے۔ سنسار کیسے سنسار ہوا؟ لوگ نہیں مارے، پتھر آسمان سے پتھر گرائے گئے ان کے اوپر۔ تب آپ نے یہ کہا کہ وہجرنی ملیہ، مجھ سے دور ہو جاؤ ایک زمانے تک، مطلب یہ ہے کہ تمہاری شکل نہیں دکھانا، یہ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا ہے، تو عرصے دراز کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو عالم اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ وہ ان کے پاس علم تھا، کہ جب کہ باپ نے کیا کیا، وہ جاہل تھا، تو جواب میں نہایت سخت رویہ اختیار کیا۔ جاہل لوگ نرمی کی بات سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ خود سب و شتم اور مار دھاڑ پر اتر آتے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ بھی تربیت لے لی کہ دعوت کیسے دینی چاہیے اور نرمی کے ساتھ میں کون دعوت دیتا ہے اور جاہل جو ہوتا ہے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو کس چیز میں شمار کرتے ہیں، کہ ہم جہالت میں جا رہے ہیں یا پھر ہمارے پاس بھی علم ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال السلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت میں یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گالی کا جواب دعا کے ساتھ دیا۔ یہ ایک اور تربیت ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سلامتی اور مغفرت کی دعا، کہ قال سلام علیکہ، کہنے لگے کہ اے باپ تجھ پر سلامتی ہو، جیسے آج ہم نے پڑھ لیا سورہ شعراء میں، کہ سورہ شورى میں، کہ جب کوئی آپ کے ساتھ میں برائی کرے تو آپ کو درگزر کا معاملہ کرے، اور اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے سکھا دیا۔ اور دوسری جگہ پر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کو اسے کیا کہتے ہیں؟ سلام متارکت کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ اگر سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، یہ سلام متارکت، یعنی آپ اور کہتے ہیں کہ تم اپنے طریقے پر رہو، ہم تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ میں ہمدردی کا پورا پورا حق بھی ادا کر دیا۔ کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے؟ سأستغفرک، سأستغفر لک ربی، سستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا کیونکہ انہ کانا بی حفیہ، میرا پروردگار میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، اور امید ہے کہ میری دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ مشرک جو ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا، اب یہاں پر یہ جو آیت سورہ توبہ کی آیت ہے، کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ بات
یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ، اس کے بعد کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ قطعی جہنمی ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف باپ کے لیے دعا کا وعدہ کیا، بلکہ فی الواقع دعا کر بھی دی تھی. ربنا اغفر لی ولوالدی، سورۃ ابراہیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 ہے. اے پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی. اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت ایک وعدے کی بنا پر تھی، جو انہوں نے وعدہ کر دیا تھا. پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھ لیا، جو انہوں نے یہی آیت میں تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن جب بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہیں، یعنی ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا، تو آپ نے بیزاری کا اظہار کر دیا. اب یہ جو آیت ہے ہماری آخری جو آیت ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیجیے گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. یہاں پر یہ جو آیت نمبر 48 ہے، بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کا وعدہ کیا اور پھر ان سے علیحدگی کا ارادہ بھی کر لیا. کہنے لگے کہ میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے معبودوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو. یہاں سے وہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر وہاں بابل شہر سے وہ چلے گئے پھر، اور میں تو صرف اپنے پروردگار کو ہی پکارتا ہوں جو قادر مطلق، علیم کل، مختار کل اور حاجت روا اور مشکل کشا ہے. وہ ہمیشہ ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے، وہ خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، متصرف بھی ہے. میں تو صرف اسی کو پکارتا ہوں اور تمہارے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اب یہاں پر ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب ابھی ہجرت بھی کر کے وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بہت اسفار تھے، بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. سورہ عنکبوت میں یوں آتا ہے کہ یعنی میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جہاں میرے مالک کا حکم ہوگا وہاں چلا جاؤں گا، اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو بہرحال میں چھوڑ رہا ہوں. تو یہاں پر عسیٰ اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، کہ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکارنے کے ساتھ محروم نہیں ہوگا. اس زمانے میں عراق کا پورا علاقہ جس میں نمرود کی ایک عملداری تھی، کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا تھا. عراق میں بابل شہر وہیں تھا نا عراق میں، تو بادشاہ سے لے کر ادنا سے ادنا جتنا بھی چرواہے بھی ہوتے تھے نا وہ تک مشرک تھے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھی سارہ رضی اللہ عنہ بھی وہ مومنہ تھی. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کا نکاح اس ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا یا ہجرت کے بعد ہوا. تب یہاں سے بابل چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، تو پھر یہاں سے حران گئے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے شام گئے تھے، تو یہ ایک سفر چل رہا تھا ان کا. تو یہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا، اس میں اختلاف ہے. تو پھر قافلہ عراق سے چل کر مصر اور پھر شام اور فلسطین پہنچا. راستے میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور وہ شرق اردن کے علاقے میں معمور ہو گئے تھے. مشرق اردن میں وہ وہاں پر رہ گئے، اور پھر یہاں سے ابراہیم علیہ السلام عراق سے چھوڑ کر مصر گئے، وہاں سے شام گئے، وہاں سے فلسطین تک وہ جا پہنچے تھے. تو یہ سارے واقعے میں صرف یہ اہم چیز ہے کہ اتنے اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 8 آیات میں کتنے سارے اصول ہمیں بتائے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو تربیت ہوتی ہے ہماری کہ کس طرح سے مکالمات، پورے روئے زمین کے اوپر کوئی ایمان والا ہی نہیں. جو عراق کا جو ایریا تھا پورے کا پورا نمرود سے، اب نمرود سے کیسے ان کی گفتگو ہوتی تھی یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ نمرود کے ساتھ میں بھی ان کا ایک ڈسکشن ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ اب مطلب نمرود سے ڈسکشن کے بعد میں وہ ہجرت، پہلے تو اپنے باپ کو دعوت دی، پھر نمرود کے ساتھ میں ڈسکشن ہوا، اس کے بعد میں پھر وہاں سے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے. پھر تو انشاءاللہ ہم آگے کے واقعات میں وہ کریں گے. ان 8 آیات کی جو تفصیلی نکات ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. لیکن آج آگے کا دیکھ لیتے ہیں گرامر پوائنٹ سے تھوڑے سے. وَذْکُر، ذال کاف را، اور یاد کرو.
ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں یہ رال کاف را 292 ٹائمز آیا قرآن پاک میں، اور 84 ٹائمز ذکر کے اس کا علاوہ ذکر ذکر کے میننگز آئے، اور یاد کرو، ٹھیک ہے، یہ ورڈز اینڈ میننگز ہیں، آپ لوگ اس کو یاد کریں، بہت آسان ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ صدیقن، صدیقن کہتے ہیں سچے کو، صاد دال قاف بہت جگہوں پر آئے گا، صدق صادق مصدق، بہت سارے تصدیق کرنے والوں کو بہت سارے معنوں میں آئیں گے، یہ ٹوٹل آپ کو آ رہے ہیں 150 ٹائم 55 ٹائمز آ رہے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے یسمعو، تیسرا یسمعو، سین میم عین، سمع سے آتا ہے سنے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے آپ کو آ رہے ہیں قرآن پاک میں 185 ٹائمز آ رہے ہیں۔ آج کے یہ اگر آپ ٹوٹل کر کے بھیجیں کتنے بار آتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے کتنے ورڈز آپ آج سیکھ چکے ہیں۔ فتبعنی، بس میری بات مان لو، اتباع کرو، جیسا تابعین، اگر آپ یہ تابعین تبع کا سیکھ لیں گے نا تو آپ کو جہاں جہاں پر آئے گا پھر میں آپ کو بتاتی رہوں گی، آپ لوگ بھی اپنی ایک کتاب میں لکھتے رہیں گے نا، روٹ ورڈ سب ایک جگہ کرتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا ارے یہاں پر تو یہ ورڈ میں وہاں پڑھ کے آئی تھی ابھی، پھر واپس ہی آ گئے۔ کل ہم نے مبین پڑھا تھا، با یا نون بینہ کے بہت سارے میننگ میں آتے ہیں قرآن پاک میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں تب فتبعنی تابعین، بس میری بات مان، عصیہ، عصیہ کہتے ہیں نافرمان کو، ٹھیک ہے، عین صاد یا، اسیان بھی اسی سے آتا ہے، تو یہ قرآن پاک میں آیا 32 ٹائمز آیا ہے، پورے الگ الگ ابواب سے اس طرح کر کے۔ یمسکو، تجھے آ پکڑے، مس کہتے ہیں چھونے کو، ٹھیک ہے، کاف کے ساتھ جڑ جانے سے تجھے آ پکڑے، میم سین سین، ٹھیک ہے، میم سین سین مس کے معنی میں آتے ہیں، یہ قرآن پاک میں 61 ٹائمز ہے۔ جب ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے نا آپ کو کہ مجھے شیطان نے چھو لیا اسی لیے مجھے جلد کی بیماری ہو گئی تھی۔ اب یہ 9th ورڈ ہے آلہتی، میرے معبود، الہ کہتے ہیں جمع کو، حمزہ لام ہا، حمزہ لام ہا، دیکھیں یہ کتنے بار آئے ہیں قرآن پاک، 2851 ٹائمز، الگ الگ ابواب سے الگ الگ طریقوں سے آئے ہیں، تو الہ صرف اگر دیکھیں گے تو 140 ٹائمز صرف الہ ورڈ آیا ہے الگ الگ اس میں، آلہتی میرے معبود، ٹھیک ہے، وہجرنی اور مجھے چھوڑ دے، ہا جیم را، ٹھیک ہے، ہا جیم را مجھے چھوڑ دے، 31 ٹائمز آیا ہے۔ یہ کس کو کہا تھا؟ یا جب اس میں آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اب یہاں سے اب انہوں نے کہا کہ اب بس یہاں سے جاؤ، اب آپ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاؤ، فاعتزلکم، عین زا لام، اور کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے، عین زا لام، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے۔ یہ جب آپ گرامر سیکھیں گے نا تب آپ کو اتنا اچھا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے آسانی فرمائے۔ دیکھیں اب ہم گرامر کا سبق لے لیتے ہیں، کہ سبق میں آج ہم کریں گے، یہ ہمارا آلریڈی ہو چکا ہے، بس میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کروا رہی ہوں، میں آپ کو ورک شیٹ بھی اس میں دے رہی ہوں اور آپ کو پوسٹ کر دوں گی PDF ابھی، تو آپ اس کے بعد میں ابھی ہوم ورک کر لیجیے گا اپنا۔ یہ آج ہم کریں گے 6 ورڈ جو ہم نے آلریڈی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کو یاد کرنے کا طریقہ، ہوا ایک رائٹ ہینڈ کی فرسٹ شہادت والی انگلی جو ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ جائیے اور ایک انگلی کو پوائنٹ کریے، ہوا وہ، ٹھیک ہے، اور چاروں انگلیوں کو کھولیں گے تو وہ سب، ہم، اب دیکھیں ہوا کتنے بار آیا، 481 ٹائمز، ہم 444 ٹائمز آئے، انتا آپ، انتا کے لیے سامنے والے کی طرف مخاطب ہو کے ایک انگلی کھولیے گا انتا، اور پھر انا وہی ایک انگلی کو اپنی طرف کر لیجیے گا، میں، سینے کی طرف اپنی ایک انگلی کو رائٹ ہینڈ کے فرسٹ فنگر، انتا آپ انا میں، انتا آپ انا میں، ہوا وہ، ہم وہ سب، چاروں انگلیاں کھول دیجیے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ انا میں، اچھا، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، میں نے آپ کو بتایا تھا انتم چاروں انگلیاں کھول کے سامنے کی طرف مخاطب کریں، انتم، نحنو چاروں انگلیاں اپنی سینے کی طرف کر لیں، نحنو ہم سب، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ اب اس کو یاد کرنا ہوگا، پریکٹس کرنا ہوگا، اور پریکٹس ہی سے آئے گا یہ۔ اب دیکھیں، اب بول چال کے لیے دیکھیں، من ہوا، من یعنی کون، ہوا وہ کون ہے، ٹھیک ہے، ہوا مسلم، مسلمون کہہ لیں، وہ مسلم ہے یا مسلمان ہے، من ہم، ہو اصل یہ من پڑھنا نہیں ہے، آپ کو صرف ضمیریں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پروناؤنس کو دیکھنا ہے، من ہم کی کیا تھا یہاں پر دیکھیے ٹیبل میں دیکھ لیجیے، یاد نہیں آنے تو وہ سب، من کون ہے وہ سب، تو آپ جواب کیا دیں گے، ہم مسلمون، مسلمون سنگل کے لیے آتا ہے،
मुस्लिमूना प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, आपने कितने बार जमा के सिगे देखे, आबिदूना, आकिफूना, ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब आमिलूना, यामलूना, ऊना 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 आएगा ना, तो वो जमा के सिगे होते हैं। अब यहाँ पर मन हुम, वो कौन है, हम मुस्लिमूना, वो मुसलमान है। अब देखिए मन अंता, तुम कौन हो। अब उंगली अपने सीने पे डाल लीजिए, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम, अपने सीने पे आ जाए। अंता कहेंगे तो उसका जवाब मैं आएगा। अब मन अन तुम, सब उंगलियां खोल दे सामने की तरफ, तुम सब कौन हो। अब जवाब में पूरी चार उंगलियां अपने सीने की तरफ ला लीजिए, नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। अब मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, मतलब ये है कि हम सब से बुरा सब, मेरे अतराफ में बहुत सारे लोग हैं। अंतुम मुस्लिमून, तो मन हुआ, वो एक उंगली से राइट साइड पे जाइए, वो कौन है। आप कहेंगे जवाब में हुआ मुस्लिम, मन हुआ मुस्लिम। मन एक ही उंगली राइट साइड पे जाए, मन हुआ मुस्लिम। मन हुम, चार उंगलियां खोल दे, मन हुम मुस्लिमूना, मन हुम मुस्लिमूना, मन हुम मुस्लिमूना। मन अंता, एक उंगली खोले, मन अंता, आप कौन है, अना मुस्लिमुन, अपने सीने की तरफ आए, जवाब दे रही हूँ ना मैं, तो अना मुस्लिमुन। अगर कहें मन अंता तो कहें हुआ मुस्लिम तो नहीं कहेंगे, और हम मुस्लिम तो नहीं कहेंगे आप। मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन है, तो कहें वो सब मुसलमान है, गलत हो जाएगा जवाब। तो सवाल जो आ रहा है जवाब भी वैसे ही आएगा। यहाँ पर हुम के लिए तो हुआ, हुम के लिए तो जवाब में भी वही आएगा, लेकिन अंता कहेंगे तुम कौन हो, तो मैं नहीं कहूंगी कि तुम मुस्लिम हो, मैं कहूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ। उर्दू में जब हम तर्जुमा करते हैं, आप सब कौन हो कहेंगे, तुम सब कौन हो तो कहेंगे हम सब मुसलमान हैं। अंतम मुस्लिमून नहीं कहेंगे, अंतुम मुस्लिमून नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान। तो जवाब भी थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। अब देखिए, अरबी जबान में बाज अल्फाज दूसरों से जुड़ कर आते हैं, मसलन वाव और फा। ठीक है, कैसे आते हैं, हम यहाँ सिर्फ हुआ और हुम को लेते हैं, इसी तरह दूसरे अल्फाज के सामने भी वाव और फा आ सकते हैं। देखें, वह हुआ और वो, फ हुआ बस वो, वहुम और वो सब, फहुम बस वो सब, बहुत बार आता है ना कुरान पाक में, हुम नहीं आएगा, फहुम वहुम ही आता है। व अंता और आप, फ अंता बस आप, व अना और मैं, फ अना बस मैं, व अंतुम और आप सब, फ अंतुम बस आप सब, व नहनु और हम सब, फ नहनु बस आप सब। ये आपने इसको, अगर आपको हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु याद हो गया, तो सिर्फ उससे पहले वाव और फा लगाना है बस। ये आपको आपका वर्कशीट है, आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, हुआ है यहाँ पर, हुआ हुम वगैरह, तो इसके साथ में फा और वाव से मिलाकर पूरा टेबल लिखिए। फ हुआ, यहाँ पर जो है ना, हुआ फ हुआ वह हुआ। अब हुम, फहुम, वहुम, ऐसे ही पूरा टेबल आपने लिखना है। अंता और अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, ये पूरा टेबल आपने करना है, जैसे यहाँ पर है ना पीछे की इसमें सेम ऐसे ही लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे का जो है, नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा करें, फहुम, व नहनु, व हुआ, व अंतुम, व अंता। ये शीट में याद करेंगे तो वहां पर बिना देखे करेंगे, देख के नहीं करिएगा, पहले याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा जहन पे जोर डालेंगे याद आ जाएगा। अब यहाँ तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए अल्फाज की अरबी बनाएं। वो सब क्या होगा, जवाब तो मैं नहीं बोलूंगी, आप लोगों को जवाब लिखना है। वो सब, वो सब मतलब चार उंगलियां खुलेंगे राइट साइड पे, तो राइट साइड पे चार उंगलियां राइट साइड पे याद करिएगा। सबको मैं क्या कहती हूँ, होम कहती हूँ, वो को कहती हूँ वो सब। अच्छा, वो सब, हुम, बस। पस मैं, तो पस को मैं क्या कहती हूँ, फा, और मैं अपने लिए क्या कहूंगी, फा। मैं अब याद करें तो आपको याद आ जाएगा और आप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब अंता आप आगे कहेंगे, मैं को अना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और आप सब, आप सबको क्या कहते हैं, याद करिए, थोड़ी सी बात दिमाग पे जोर से याद आ जाएगा। और को तो वाह कहते हैं, वाव कहते हैं, आप सबको क्या कहते हैं, तुम कहते हैं, ना कहते हैं, ना याद आ जाएगा, थोड़ी देर जोर डालेंगे याद आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने यहाँ पर अरबी में लिखना है, यहाँ पर उर्दू में तर्जुमा करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। नीचे अरबी में किए गए सवालों का अरबी में जवाब दे। मन अंता, पीछे हमने कर लिया, याद करें वहां पर, यहाँ बिना देखे लिखे। मन अंतुम, तुम सब कौन हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नहनु मुस्लिमूना। हुम, मन हुम, वो सब कौन है, हम मुस्लिमूना। मन हुआ,
وہ کون ہے ایک؟ ہوا مسلم من محمد، یہ آپ لوگ کریں گے، اب میں تو نہیں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو اس کا جواب دیکھنا ہوگا کہ خبر میں سوال پوچھیں گے نا آپ سے، من ربک، ما دینک، تو من محمد دکھایا جائے گا چہرے کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں تیاری کر کے جائیں گے تو جواب دے پائیں گے۔ اچھا، احکام وسائل دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اس کی معزز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے؟ اب جو گناہوں سے پاک ہیں، آپ سب کو پتہ ہے فرشتوں کے بارے میں، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہماری طرح نہیں، وہ تو ہمیشہ عبادت جیسے آپ نے پڑھ لیا تو جو حاملین عرش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں تقدس میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے بیان پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن میں ہے فرشتے اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ ہر فرشتہ تحریم کی آیت ہے، ہر فرشتے کو ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے آنکھوں کے پاس فرشتے، آپ کے ساتھ 21 فرشتے ہوتے ہیں، 21 مفسرین کے مطابق 21 فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، سوچے سبحان اللہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیے فرشتے آپ کے ساتھ، آپ کی حفاظت کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کہیں جا رہے ہیں، اور جیسے آپ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، 2 فرشتے آپ کے ساتھ ایسے ہی چلنے لگتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، واپس آنے تک آپ کے ساتھ وہ فرشتے رہیں گے۔ سونے کی دعا پڑھ کے اگر آپ آیت الکرسی وضو کر کے سب کر کے سوچتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ، آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے، وضو کر لیا، معوذتین پڑھ لیا، ساری دعائیں پڑھ لی، مسنون اعمال کر کے سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ جب سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ وہاں الگ سے، یہ الگ 21 فرشتوں کے الگ علاوہ یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ کھانے پینے کے محتاج بھی نہیں، ان کی غذا اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرنا۔ ابھی یہ ہماری مجلس میں فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، آپ کو نظر نہیں آتے، مجھے نظر نہیں آتے، لیکن فرشتے تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور بلاتے ہیں سب کو، چلو آ جاؤ جو یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ تو ہمارے گھر میں گندگیاں ہیں، ناپاکی ہے، جادو ہے، نحوست ہے، بیماریاں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو جہاں فرشتے آتے ہیں تو وہاں آٹومیٹکلی صفائی ہو جاتی ہے، تو اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ ان کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ اکتاتے نہیں ہیں، وہ عبادت سے تکبر اور آر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں، ٹھیک ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کرتے، شکلیں بدلنے کا واقعہ حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں کہ 2 فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں 2 فرشتے آئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام بہت محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو انہوں نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کی شان میں پڑھے، ابراہیم علیہ السلام ایسے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ میرا آدھا ریوڑ لے لو بکریوں کا، ایک بار اور ایسے ہی اللہ کی تعریف بیان کر دو، ان دونوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ دے دیا بکریوں کا، پھر ایک بار پڑھا، پھر ان کا دل ایسے امڑ پڑا، بے چین ہو گیا اللہ کی محبت نے، کہا ایک بار اور پڑھ دو، پھر وہ ایک بار اور پڑھے، انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ تو پورا لے لینا میرے بکریاں، پھر پوچھا سارا کچھ یہ لے لو وہ لے لو، تو ایک بار اور پڑھ لو، کہا میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا، اچھا پھر ایک بار اور پڑھو، کہا اب کیا ہے تمہارے پاس دینے؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم کو آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے یہاں پر، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت، تو صرف اللہ کا نام سننے کے لیے، سبحان اللہ، تو یہ فرشتے انسان کی شکل میں بہت بار آئے تھے، جیسے ان کے پاس آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ان کے پاس جب لوط علیہ السلام کے پاس عذاب بھیجنا تھا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو جب وہ آ کے بیٹھے تو فرشتے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام پہچان دیتے، وہ تو انسان کی شکل میں آئے تھے، تو وہ کھا نہیں رہے تھے کچھ بھی، تو انہوں نے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو اولاد کی خوشخبری دی اور کہا کہ کچھ کھا نہیں رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر کھانے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو وہ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ کھا نہیں رہے، کچھ تو معاملہ ہے، تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو بھانجے ہیں لوط علیہ السلام ان کے قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے آئے، تو پھر فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، قرآن میں ہے تمہارے پروردگار کے لشکروں یعنی فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، مقرب ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ وحی لانے والے فرشتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارشوں کے نظام ان کے ہاتھ میں، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور میں پھونک گئی، اور اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اسلامی تربیت کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن اور حدیث میں شوہر کے ذمے بیوی کے
جو حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بیوی کا مہر ادا کرے، سب سے پہلا حق۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ دوسری ایک حدیث میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، مہر بھی متعین کیا، لیکن دل میں ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، تو وہ زانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حفاظت فرمائے۔ اچھا، بیوی سے صحبت کرنا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے جماع کرنے پر صدقہ کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے بیوی کی رضامندی کے بغیر 4 مہینے سے زیادہ دور رہنا درست نہیں ہے، اور اگر بیوی بخوشی اجازت دیتی ہیں تو 4 ماہ سے زائد بھی پردیس میں رہ سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ لوگوں نے آج زیادہ تفصیل تھی، اسی لیے میں آپ ریوائز نہیں کروا رہی ہوں، کیونکہ